IMF سے آخری قسط کے حصول کی کوشش، مذاکرات جاری۔ وزارت خزانہ میں پاکستانی معاشی ٹیم اور IMF مشن کے درمیان تعارفی سیشن۔ وزارت خزانہ کے مطابق اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مذاکرات آج سے 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پاکستان نے تمام اہداف پورے کر لیے۔ آخری اقتصادی جائزے کی کامیاب تکمیل پر پاکستان کو $1.1 ارب ملیں گے۔ سٹاف لیول معاہدے کے بعد ایگزیکٹو بورڈ آخری قسط کی حتمی منظوری دے گا۔ $6 سے 8 ارب کے نئے قرض کے لیے بھی مذاکرات متوقع۔ حکومت کو پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا، دوست ممالک سے قرض لے کر رول اوور کا فارمولہ نہیں چلے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ PIA نجکاری دو سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں لے جائیں گے۔ IT سیکٹر میں $3.5 ارب کی برآمدات متوقع ہیں۔ GDP پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ IMF پروگرام کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مزید بہتر ہوگی۔ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان CPEC کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ غربت کا خاتمہ کر رہا ہے، سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے۔ پاکستان چین مشترکہ ترقی، خوشحالی اور بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ دونوں متحد ہو کر ترقی اور خوشحالی کے مقاصد کو حاصل کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی مسلسل حمایت کو دل سے سراہتے ہیں۔ سینیٹ کی خالی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ بلوچستان کی 3، سندھ کی 2 اور اسلام آباد کی 1 خالی نشست پر ووٹنگ۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سپہر 4 بجے تک حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اسلام آباد کی نشست پر سنی اتحاد کونسل کے چودھری الیاس مہربان اور یوسف رضا گیلانی مد مقابل۔ سندھ سے پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ خان اور محمد اسلم ابڑو، سنی اتحاد کونسل کے نذیر اللہ اور شازیہ سہیل میدان میں۔ بلوچستان میں 3 نشستوں کے لیے 7 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ مخصوص نشستیں نہ ملنے پر قانونی جنگ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت۔ 5 رکنی لارجر بینچ سماعت دلائل سننے میں مصروف۔ وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل آرٹیکل 106(3)M کے تحت مخصوص نشستوں کے اہل ہے، جس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ جس سیاسی جماعت نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، لسٹ جمع نہیں کی، تو کس طرح مخصوص نشستوں کی اہل ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں قبضہ گروپس کو دی گئیں۔ قبضہ گروپس نہ کہیں، انہیں الیکشن کمیشن نے نشستیں دیں۔ عدالت کے ریمارکس، کیا باقی 1% کو تمام مخصوص نشستیں دی جائیں گی؟ جسٹس سید ارشد علی کا استفسار۔ وزیر اعلیٰ سندھ ارسا معاہدے میں ترمیم پر برس پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، ارسا کا مقصد ہی یہ تھا کہ وفاق اثر انداز نہ ہو۔ نگران حکومت میں ایک آرڈیننس آیا اور یہ ترمیم کی گئی کہ وفاق کا بھی ایک نمائندہ ارسا کا ممبر ہوگا۔ مراد علی شاہ نے معاملے پر احتجاج کا عندیہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ۔ چیئرمین ارسا کی تقرری پر اعتراضات سے آگاہ کر دیا۔ بولے، صوبوں کی بجائے باہر سے چیئرمین ارسا کا تقرر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی حکومت IP معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبہ بھر کے مزدوروں اور ورکرز کا جامع ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز شریف کا مزدوروں کے تحفظ کے لیے رسک سیکٹر کی نشاندہی اور عالمی معیار کی لیب قائم کرنے کا بھی حکم۔ نئی لیبر کالونیز کے قیام کا فیصلہ بھی کر لیا۔ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی سہولیات کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کارڈ جاری کرنے کی بھی تجویز۔ اہم اجلاس میں ہیلتھ انشورنس پروگرام پر بھی تفصیلی بریفنگ۔ ہیلتھ کارڈ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے 3 ماہ میں پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ KP کی ملاقات۔ علی امین کھنڈا پور کا نئے چیف سیکرٹری اور فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ۔ 1500 ارب روپے کے واجبات کو کلیئر کرنے کی سفارش۔ شہباز شریف نے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیف سیکرٹری کے لیے بھی گرین سگنل۔ صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ KP کی ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری۔
مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے پر بھی اتفاق، سیاست اپنی اپنی ریاست سانجی ہے۔ احسن اقبال نے ملاقات کا خلاصہ بتا دیا، بولے خیبر پختونخوا کے جائز مسائل حل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر محسن نقوی کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی سفیر نے پنجاب میں غیر معمولی رفتار اور اعلیٰ معیار سے منصوبہ مکمل کرنے پر محسن نقوی کی کارکردگی کی تعریف کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب نے ہر آزمائش میں بھرپور ساتھ دیا، محسن نقوی کا اظہار تشکر۔ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر دبئی روانہ، ICC کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نواز شریف کے صاحبزادے آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ جج ناصر جاوید رانا حسن اور حسین نواز کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ احتساب عدالت نے آج تک کے لیے حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر رکھے ہیں۔ العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں دائمی وارنٹ منسوخی کے لیے حسن اور حسین نواز نے احتساب عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ دو سابق وزیر اعظم کو سزائیں سنانے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ریٹائرڈ ہو گئے۔ جج محمد بشیر 13 مارچ 2012 کو احتساب عدالت میں تعینات ہوئے۔ 12 سال تک بطور احتساب عدالت جج خدمات سر انجام دیں۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو سزائیں سنائی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو بھی توشخانہ کیس میں سزا سنائی۔ آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف کیسز بھی سنے۔ نوحت ناظم آباد میں کمسن بہن بھائی کے مبینہ اغوا اور بازیابی کا معاملہ معمہ بن گیا۔ بچے تو مل گئے، پر کون لے کر گیا اور کون چھوڑ کر گیا؟ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بچوں کے پاس والدہ کا نمبر نہیں تھا۔ بچوں کو مار چھوڑنے والے کے پاس والدہ کا نمبر کیسے آیا؟ تفتیش جاری ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق اغوا برائے تاوان کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ اغوا کار گرفتاری کے ڈر سے بچوں کو حیدری کے علاقے میں چھوڑ گئے۔ بچوں نے پولیس کو کچھ اور ہی داستان سنا دی۔ نانی اور خالہ مارتی تھیں، گھر کا کام بھی کرواتی تھیں، خود گھر سے گئے۔ بچوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اور رمضان میں کچھ سستا نہ رہا، دکانداروں کی منمانیاں بھی جاری ہیں، خریدار پریشان۔ پھلوں کی ڈبل سے ٹرپل سنچری، سبزیوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی۔ کیلا 400 روپے درجن، خربوزہ 200، امرود 180 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ 350 روپے پر پہنچا پیاز، 400 روپے پر پہنچی مرچ بھی دل جلانے لگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف فراہم کرنے میں ناکام، سبسڈی صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ لوگوں تک محدود۔